مثلکم، اور اس پر ایمان ضروری ہے اور ہر مومن اس بشریت پر یقین رکھتا ہے. لیکن بات ہو رہی ہے کہ یوں بشر مانتے ہیں جیسے ہم بشر ہیں. وہ جو قرآن میں لفظ مثل ہے وہ تو جو مخاطب اس وقت سامنے تھے ان کو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ ان کے کمالات بڑے بلند و بالا ہیں، مگر پھر بھی اللہ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ بشر ہیں، مخلوق ہیں، یہ بشر ہیں. ہم نے وہ ایک فہم دین میں پورا لیکچر دیا تھا، چھپا ہوا بھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم کی قرآنی تفسیر، جس کو پڑھ کے دیوبندی مولوی اکبر حیات کلمہ پڑھ کے آج ہمارے سٹیج پہ تقریریں کر رہا ہے. اس ایک رسالے کو پڑھ کر میاں والی میں اب انہوں نے درس بھی بنایا، اب وہ اکبر حیات جلالی ہیں. تو اس وقت کا وہ فہم دین کا جو سبق تھا کہ پس منظر میں کیا بات چل رہی تھی جب سرکار کو رب نے فرمایا کہو میں تو بشر ہوں. پس منظر میں یہ نہیں تھا کہ وہ کہہ رہے تھے تم نور ہو تم نور ہو، اور رب نے کہا نہیں روکو ان کو، کہو میں بشر ہوں. ایسی تو بات ہی نہیں تھی. نور بشر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں آپس میں. بشر تو کہتے ہیں جو نظر آئے، اور جو نظر نہ آئے وہ اس کے مقابلے میں ہے. وہ کون ہے؟ جن. امام بیضاوی نے لکھا اب یہاں کتنے جن ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن بشر ایک بھی ایسا نہیں کہ جو ہو اور نظر نہ آئے. یہ ہے بشر ہونا. تو کفار مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ڈسکریج کرنے کے لیے کہ انہیں یہ تبلیغ کرنا چھوڑ جائیں، انہیں یہ لگے کہ یہ سامنے تو پتھر ہیں پہاڑ ہیں، میرا ان کو اثر ہی کوئی نہیں ہونا. یعنی بولنے والے کو جب یہ لگتا ہے کہ سننے والا غور سے سن رہا ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ سمجھ جائے گا اور میری بات مان جائے گا. اور جب اسے پتا ہو کہ اس کے تو کان ہی نہیں ہے، اس میں تو جان ہی نہیں ہے، یہ تو دیوار ہے، یہ تو پتھر ہے، یا اگر جان ہے یہ تو بھینس ہے اور میری بولی اور ہے، میں اسے کیا سمجھاؤں گا. وہ پھر بھینس کے آگے وہ محاورہ جو بولا جاتا ہے. تو کفار مکہ نے کہا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب. انہوں نے کہا ہمارے کانوں میں تو پردے ہیں اور ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہمیں آپ کی بولی کا پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کیا بولتے ہیں، ہمیں جب تم بیٹھے ہو آپ نظر ہی نہیں آتے، حجاب ہے ہمارے درمیان. لہذا یہ امیدیں چھوڑ دو ہم سے کلمہ پڑھنے کہ ہم تمہارا دین مانیں گے، کیونکہ ہم کم از کم تمہاری بات سنتے ہوتے تو پھر مانتے. ہم کوئی اور مخلوق ہیں، تم کوئی اور مخلوق ہو. تو اللہ نے فرمایا نے کہو کہ میں نوع انسانی میں سے ہوں، اور یہ بک بک بند کرو کہ تمہیں میری آواز سمجھ نہیں آتی، میں تمہاری عربی بول رہا ہوں. مطلب یہ تھا سمجھانا، یہ نہیں تھا کہ میں بھی مٹی کا ہوں تم بھی مٹی کے ہو. بات جس کا رد کرنا مقصد تھا وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے. جیسے اب جن بولے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا، فرشتے بولے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا. قریش نے کہا ہمیں تمہارا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، لہذا اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، کوئی تبلیغیں نہ کیا کرو، چھوڑ دو سب کچھ، ہمارا تمہارا یوں ہی حساب ہے جیسے یعنی اس انداز میں پتھر تک تم پیغام نہیں پہنچا سکتے تو ہم تک بھی نہیں پہنچا سکتے. امیدیں چھوڑ دو کہ ہم میں سے کوئی تمہارا کلمہ پڑھے گا، ہم اور ہیں تم اور ہو، نوع انسانی میں سے تم نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. یہ ہے مثل کس میں کہ مجھے بھی رب نے انسانوں میں پیدا کیا اور تم بھی انسانوں میں ہو. ورنہ چے نسبت خاک را بال میں پاک، وہ سامنے کے بیٹھے ہوئے مشرک ابو جہل کا ٹولہ وہ کیسے مثل بنے اس ذات کے جن کی مثل نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے. اب دیکھو مجدد صاحب کہتے ہیں محجوبان، یہ پردے میں ہیں لوگ، یہ پردے میں ہیں کیونکہ انہوں نے خود وہ رستہ اختیار کیا ہے جو دعویٰ تھا اوپر پردے والوں کا کہ ہمیں تو تمہارا پتہ ہی کوئی نہیں چلتا. محجوبان کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بشر گفتن ور در رنگ سائر بشر. سائر کا معنی ہے تمام، رنگ ویسے تم جانتے ہو، بشر تصور نمودن کہ سرکار کو باقی
جو بشر ہیں ان جیسے ہی سمجھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ناچار منکر آمدن۔ اس گندی سوچ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو شان مصطفیٰ علیہ السلام کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اس پر میں نے جو اپنی تفصیلات اس وقت بیان کی تھیں، اس کے لحاظ سے یہ بتایا تھا کہ جب کسی بندے کو کسی شے کے بارے میں سوچنے کے لیے کوئی چیز مل جائے کہ وہ میں دیکھوں ادھر اور سمجھوں اسے، تو پھر اس کی سوچ اس آئینے پر کی محتاج ہے، جیسا یہاں ہے ویسے ہی مانے گا۔ اس ٹولے نے اپنے چہرے کو سامنے رکھ کر سرکار کو دیکھنا چاہا، اپنے ہاتھ کہ ان کے بھی دو ہاتھ تو ہاتھ تو میرے بھی ہیں، ان کے کان ہیں تو کان تو میرے بھی ہیں، ان کا قد ہے تو قد تو میرا بھی ہے، تو انہیں ماننے کے لیے میں کیوں کہوں کہ وہ ماورائے عقل ہیں؟ میرے سامنے تو سارے نمونے موجود، ان کی اولاد ہے، میری بھی اولاد ہے، میں نے بھی شادی کی ہے، میرے بھی یہ معاملات ہیں، میرے بھی یہ اعضاء ہیں۔ تو جنہوں نے شان نبوت کو سمجھنے کے لیے اپنا آپ سامنے رکھا، ان پر پردہ پڑ گیا۔ بھلا وہ اتنی بڑی بلند شخصیت بونے سے قد میں کیسے دیکھی جائے؟ وہ جن کا ہاتھ بلند ہو تو جنت کا گچھا پکڑ لیں، اس بازو کو یہ چھوٹے سے بازو سے کیسے سمجھا جائے؟ جو آنکھ اٹھائیں تو جنت میں اڑتے ہوئے حضرت جعفر طیار کو دیکھ لیں، اس آنکھ کو اس آنکھ سے کیسے سمجھا جائے؟ دو دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتی، معمولی سے پردے کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو جن لوگوں نے بشریت کے ذریعے انہیں سمجھنا چاہا، نہ سمجھ سکے، نتیجہ ابو جال کی شکل میں نکلا۔ یعنی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تو ہے ہی 15ویں صدی، یہ جو پیٹرن آف کریڈ اور سوچنے کا طریقہ ہے کہ انہیں یہ ظاہری بشریت کے لحاظ سے سمجھو، آج تو خود سامنے ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، جنہیں نظر آ رہے تھے سمجھنا، جو چیز نظر آ رہی ہو تو کتنا آسان ہوتا ہے۔ اب تو 14 صدیاں بیچ میں، تو ابو جال کو تو ہمارے آقا علیہ السلام نظر آ رہے تھے لیکن پھر بھی نہ سمجھ سکا، اور داتا صاحب صدیوں بعد پیدا ہوئے پھر بھی سمجھ گئے۔ کیوں؟ مجدد صاحب کہتے ہیں اصل میں فارمولے کا فرق ہے۔ ابو جال نے دیکھا، کئی بار دیکھا، داتا صاحب نے ایک بار بھی نہیں دیکھا، یعنی غیر صحابی ہیں، ظاہری طور پر سرکار کو نہیں دیکھا، یہ پار ہو گئے، ابو جال فی النار ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے جب بھی دیکھا اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا تو ناکام ہوا، اور داتا صاحب نے جب بھی تصور کیا تو ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی یہ مجدد صاحب بات کر رہے ہیں کہ سرکار سامنے ہو اور بندہ کلمہ نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا؟ سرکار سامنے ہو، یعنی اولیاء میں سے وہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ ایک ولی کی یہ شان بیان کی کہ جو انہیں دیکھتا ہے جتنا کٹر کافر ہو کلمہ پڑھ کے رہتا ہے، ایسے نہیں رہ سکتا۔ تو وہاں پر سوال ہوا تو یہ تو سرکار کی امت میں سے ہیں، ادھر تو سرکار خود سامنے تھے، تو ابو جال پھر کیوں ابو جال رہا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے شرط لگائی ہے کہ وہ دیکھے، اور دیکھنے کی شرائط ہیں کہ اپنے جیسا نہ دیکھے۔ ابو جال ساری عمر دیکھتا رہا لیکن اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر میرے جیسے ہی ہیں، اسی خاندان کے ہیں، اسی مکہ کے ہیں، ہم جیسے ہیں، تو نتیجے میں اس کو کبھی بھی پردہ نہ ہٹا، اس کی اپنی بشریت آنکھوں کے سامنے پردہ بن گئی۔ اور جن کی آنکھوں پہ پردہ نہ پڑا اور انہیں سرکار نظر آئے اور صدیق اکبر بنے، فاروق اعظم بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فارمولہ کیا تھا؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ناچار منکر آمدن، وہ ٹولہ جنہوں نے بشر کہا اور بشر جیسا عقیدہ رکھا، ناچار مجبور ہو گئے، ہزارہ کوششوں کے باوجود ان کی آنکھ کھولی نہیں رہی، منکر آمدن، منکر بن گئے، کلمہ نہیں پڑھ سکے، کسی صدی کے بھی ہوں۔ وصاحب دولتاں، صاحب دولتاں کی اورا علیہ السلام
بعنوان رسالت و رحمت عالمیہ دانستن و از سائر ناس ممتاز دیدن بدولت ایمان مشرف گشتن. فرما ایک ٹولہ ہے بشر گفتن والا اور دوسرا کون ہے؟ فرما یہ ہے صاحب دل، صاحب دولت. یہ ہے صاحب دولت یعنی دولت ایمان والے. ان کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کہتے ہیں بعنوان رسالت و رحمت، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں بشر بشر کر کے کہ اپنے جیسا، ایسے نہیں، رسالت اور رحمت کہہ کے پکارتے ہیں. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شان رسول اللہ علیہ السلام سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، شان قدرت کو دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کس کے ہیں، یہ رسول کس کے ہیں، انہیں کس نے رحمتا للعالمین بنایا ہے. جب اس رب العالمین کی طرف ان کی نسبت کو کر کے تصور کرتے ہیں تو دل کا کفر مٹ جاتا ہے اور کلمہ انہیں نصیب ہو جاتا ہے. چونکہ وہ روح بزوال نہیں، اگرچہ کافر تھے لیکن فارمولہ صحیح تھا. فارمولہ صحیح ہونے سے ان کو ایمان مل گیا، انکار نہیں رہا. اور جن کا فارمولہ بشر 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 والا تھا انہیں پتہ ہی نہیں چلا، پاس ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلا. اور یہ دوسرا فارمولہ جو ہے کہ جنہیں ماننا ہے آخر نبی کس کے ہیں، کس نے ان کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے. نبوت اور رسالت کتنی ممتاز ہوتی ہے جو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. فرما بدولت ایمان مشرف گشتن و از اہل نجات آمدن. یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب جہنم سے نجات دے دیتا ہے. اور درمیان میں یہ جملہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا و از سائر ناس ممتاز دیدن. از سے سائر تمام، ناس انسان، ممتاز بے مثل، دیدن دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسری جماعت ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں جیسا نہیں، سب انسانوں میں ممتاز اور بے مثل جانتے ہیں. اس لیے ان کا ایمان انہیں پار لے جاتا ہے. یہ ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. اب یہ دیوبندی بریلوی اختلاف یا وہابی سنی اختلاف یہ تو بعد کی پیداوار ہے. اس وقت تو یہ ابھی آغاز ہی نہیں ہوا تھا جب حضرت مجدد الفسانی کا عہد تھا. اقبال کہتے تھے 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض عام ہو ایسا کی. وہ چونکہ دوسرے 1000 سالہ کے مجدد ہیں، یعنی 11ویں صدی ہجری کے اندر مجدد الفسانی اپنے انوار و تجلیات اس کی آغاز سے جاری فرما رہے تھے، اور آج ہم 15ویں میں ہیں اور یہ اختلافات تقریباً 1 صدی کے ہیں. لیکن مجدد الفسانی نے کہا فارمولہ شروع سے دونوں طرف کا آ رہا ہے. ابو جال والا فارمولہ بھی آ رہا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا فارمولہ بھی آ رہا ہے، اور اس فارمولے پر آگے فیصلے ہو رہے ہیں. جنہوں نے ابو جال والا لیا ہے انہیں دیکھے کچھ نہیں ملے تھا، بن دیکھے کیا ملے گا. اور جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم والا فارمولہ لیا ہے، دیکھ لیتے تو کیا ہوتا، یہ تو بن دیکھے بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ تیرے جیا کوئی نہیں. تو اس بنیاد پر یہ ہے اتھینٹک نظریات کہ جب ابھی یہ والی ملاوٹ تو نہیں شروع ہوئی تھی. اس وقت کا دین، اس وقت کا دین اور اس وقت کا اسلام، اس وقت کا مسلمان اور اس وقت کا بر صغیر کا مسلمان. ہم امت کی فصل کی جڑی بوٹیاں نہیں، ہمارے بڑوں نے تو پنیری لگائی تھی. اور جس زمانے میں اکبر کے مقابلے میں مجدد الفسانی کھڑے تھے، یہ دوسرے سارے فرقوں والے اپنا کوئی مؤذن ہی بتا دیں، خطیب نہ صحیح، کہ جو اکبر کے سامنے توحید کی اذانیں دے رہا ہو اور آج ہی اس کے رستے پر ہو. انہیں ڈھونڈنے سے بھی کوئی نہیں ملے گا. اور ہمارے مجدد الفسانی پوری تاریخ کے وارث ہیں، پوری تاریخ کے وارث ہیں. بر صغیر میں آج مسجدیں، منبر اور اذانیں نہ ہوتی اگر اکبر اپنا دین الہی بنانے میں کامیاب ہو جاتا، جس میں اسلام اور ہندو مذہب کو مکس کر کے ایک سیکولر مذہب بنایا جا رہا تھا. مجدد الفسانی نے سٹینڈ لیا، 2 نیشن تھیوری کی بنیاد رکھی.
دو قومی نظریے کو اجاگر کیا اور اکبر کو کہا، جس کا یہ نعرہ تھا اپنی حکومت بچانے کے لیے کہ رام اور رحیم، there is no difference between رام and رحیم، کہ رام رحیم میں کوئی فرق نہیں، جو رام ہے وہی رحیم ہے۔ یہ آج جو نام نہاد سکالر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اکبر یہی کہہ رہا تھا کہ مجدد الفسانی نے کہا میں اس کفر کو نہیں چلنے دوں گا کہ رام رحیم ایک ہے، اور اگر ایک کہنے کا قانون بر صغیر میں لاگو ہو جاتا تو پھر دو قومی نظریہ کہاں جنم لیتا، پھر پاکستان کی تحریک کیسے چلتی، پھر یہ پوری امت کا منفرد ملک جو کلمے کی بنیاد پہ صرف یہی بنا ہے مدینہ منورہ کے بعد، یہ کیسے بنتا؟ یہ تب بنا کہ جب مجدد الفسانی نے اکبر کا وہ الہاد، وہ سیکولر سوچ، اس کے مقابلے میں ڈٹ کر آپ نے اذان پڑھی اور پورے بر صغیر کوئی نہیں باقی اطراف تک بھی دین پہنچایا۔ تو بر صغیر کے اندر اگر فیض مجدد الفسانی کا ہے تو پھر بھی ہمارے اکابر ہیں، اگر فیض بابا فرید کا ہے تو وہ بھی ہمارے اکابر ہیں، اگر فیض غریب نواز کا ہے تو وہ بھی ہمارے اکابر ہیں، اور اگر فیض گنج بخش کا ہے تو وہ بھی ہمارے اکابر ہیں۔ تو یہ ہے مجدد الفسانی، یہ دو جلدیں بڑی مکتوبات شریف کی جو اصل جس لینگویج میں انہوں نے لکھی میں نے تمہارے سامنے نے پیش کیا۔ ان کا ترجمہ عربی میں بھی، عرب ملکوں میں بھی رائج ہے، انگلش میں بھی رائج ہے۔ اب اس کی روشنی میں یہ تو واضح ہے کہ اس عہد کے مجدد الفسانی کی اذان توحید نے کفر مٹایا تھا، دوسرا کوئی نہیں تھا، یعنی دوسرے سے مراد دوسرا فرقے والا، دوسرے ٹائٹل کے اسلام والا کوئی نہیں تھا۔ بر صغیر کی ساری توحید پر اس وقت پہرا مجدد الفسانی نے دیا تھا۔ تو دیکھ لیں مجدد الفسانی کی آئیڈینٹیٹی کیا تھی، تشخص کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، نظریہ کیا تھا۔ اب اگر آج کوئی شخص حضرت مجدد الفسانی کے نام پر کتاب لکھ کر یہ دعویٰ کرے کہ ہم ان کے مسلک والے ہیں، وہ ہمارے تھے، تو یہ تو دھاندلی ہم نہیں ہونے دیں گے کہ صرف ان کو کتاب لکھ کے کہو یہ ہمارے بڑے، یا ان کے نام کی یونیورسٹی بنا کر کہو یہ ہمارے بڑے ہیں۔ نہیں، وہ لکھ کے گئے ہیں کہ میں کون ہوں، لکھ کے گئے ہیں میں کون ہوں، اور اس میں جو شرطیں ہیں ان کا دوسرے فرقوں کا کوئی شیخ الحدیث، کوئی بڑے سے بڑا آیت وہ بھی پورا نہیں کر سکتا، اور ہمارے مسلک کا ہر دکاندار کاشتکار بھی پورا کرتا ہے۔ ادھر وہ چیز ہی نہیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہ مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ نہ کی، تو مجھے بڑی اس پر مجھے صدمہ پہنچا، میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ ان مکتوبات شریف میں ہے، میں سوچ میں پڑ گیا، اور اس طرح کی جو وارننگ ہوتی ہے انہی کو ہوتی ہے کہ جن کا کوئی درجہ اور مقام ہوتا ہے۔ کہا کہ سرکار نے چہرہ تو دوسری طرف ہی رکھا، لیکن فرما من تام در خانہ عائشہ می خرم، میں کھانا عائشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے، مجھے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں فوراً میرا دماغ پہنچا کہ میں ختم شریف جب پڑھتا تھا تو میں اہل بیت اطہار کے سارے ائمہ کا بھی نام لیتا تھا، میں خلفائے راشدین کا بھی نام لیتا تھا، لیکن میں امہات المومنین بالخصوص عائشہ صدیقہ کا نام میرے دماغ میں نہیں تھا۔ تو سرکار نے فرمایا مجھے کھانا بھیجتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں کہ جن کے حجرے میں رہتا ہوں ان کا تم نام ہی نہیں لیتے، تم عجیب بندے ہو۔ من تام در خانہ عائشہ می خرم، میں تو کھانا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کھاتا ہوں، اگر مجھے کھلانا ہوتا ہے تو پھر ان کا نام لو۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنا پکا وتیرہ بنا لیا کہ میں جہاں دیگر نام لیتا تھا خصوصی طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر میں ایصال ثواب کرتا تھا۔ اب یہ ہے مجدد الفسانی، تو ان کو ماننے کے لیے کھنڈر سینہ تو کفایت نہیں کرتا، ان کے عقیدے کو اپنانے کے لیے کوئی بانج فکر، دماغ،
تو کام نہیں آتا. جن کا یہ مسلک ہو کہ رسول اکرم